ہاللویا ہاللویا تشریف رکھیے گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہی ہے دن جو خداوند کا ہے, ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے. آمین آمین آمین. ہم خوشی کریں گے. ہم خوشی کرتے ہیں جب خداوند کی تعریف اور تمجید ہوتی ہے. ہاللویا. ہم خوشی کرتے ہیں جب خداوند اپنا کلام نازل فرما کر ہماری بھوکی جانوں کو شفا بخشتا ہے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے یوحنا کی انجیل اور اس کا 6واں باب. یوحنا کی انجیل اور اس کا 6واں باب 66ویں آیت سے پڑھیں گے اور لفظوں پر غور کیجئے گا. جن کے پاس بائبلز ہیں وہ توجہ سے پڑھیں اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ غور سے سنیں. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتھیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے. بس یسوع نے ان 12 سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا آئے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. ہاللویا. اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے. یسوع نے جواب دیا کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے. اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند کی شکر گزاری کریں. خداوند کو کہیں تو مجھ سے بات کر. زندہ مہربان آسمان باپ یسوع جی دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت محفل کے لیے. پاک جی آپ کی زبردست جنبش کے لیے. آپ ہی ہو جو ہماری سوچوں ہمارے دل کے خیالوں سے واقف ہو, ہمارے ارادوں سے واقف ہو. خداوند یسوع جی آپ کے لوگ آپ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے موجود ہیں. اپنے بچوں سے بات کیجئے, کلام کیجئے اور ان بھوکی جانوں کو سیر کیجئے, زوراور کیجئے. اپنے کلام کی قدرت سے خداوند یسوع جی ان زندگیوں کو تر و تازہ کیجئے یسوع کے نام میں. آمین. نئے عہد نامہ میں جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی 3 اناجیل متی, مرکز اور لوکا انہیں ہم کہتے ہیں سیناپٹک گاسپلز. سیناپٹک گاسپلز مطلب جو دیکھنے میں ایک جیسی نظر آئے. آپٹک گریک ورڈ ہے. اینک کے دکانہ دے بار لکھے ہوتا آپٹیشن, آپٹیکل. آپٹک کا مطلب نظر آنا. سیم کا مطلب ایک جیسی, سیملر. مطلب وہ کام یا وہ واقعات جو دیکھنے میں ایک جیسے ہوں انہیں کہتے ہیں سیناپٹک. اس لیے متی, مرکز اور لوکا کو سیناپٹک گاسپلز کہا جاتا ہے. مطلب وہ اناجیل جن کو پڑھ لو تو لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی جیسے واقعات درج ہیں. لیکن یوحنا کی انجیل کے ساتھ ایسا نہیں ہے. یوحنا کی انجیل آخر میں لکھی گئی اور جب یوحنا نے اس کو لکھا ضعیف ہو چکا تھا. اس کے سامنے یہ تینوں اناجیل موجود تھی. یوحنا اس وقت افسس میں تھا اور افسس میں یوحنا کے سامنے یہودی لوگ بھی تھے, یونانی لوگ بھی تھے جن کے لیے انجیل لکھ رہا ہے. لیکن جب یوحنا انجیل لکھ رہا تو یوحنا نے کوشش کی کہ ان واقعات کو درج کیا جائے جو متی, مرکز اور لوکا نے تحریر نہیں کیے. اور یوحنا جب ان واقعات کو درج کرتا ہے تو وہ اس کو میریکلز کا نام نہیں دیتا, وہ اس کو سائنس کا نام دیتا ہے کہ یہ نشان ہے, یہ سائنس ہے. نشان کیا ہوتا ہے؟ اسی اکثر مسکت تو سہارا راہ چ نشان بڑے ہوندے نے, اینے کلومیٹر. سائن
وہ چیز ہے جو منزل کی طرف اشارہ کر رہی ہے. نشان خود منزل نہیں ہے، لیکن نشان آپ کو منزل کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ منزل وہاں ہے. ویسے ہی یوحنا جب مسیح یسوع کے معجزات کا ذکر کرتا تو وہ اسے معجزہ نہیں کہتا، وہ نشان کہتا. مطلب وہ کام جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس کام کو کرنے والی ذات کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی استاد نہیں، بلکہ وہ خدا کا بیٹا اور اس کے ساتھ خود خدا ہے. وہ ذات الہی ہے، وہ مجسم کلام ہے. یہ وہ ذات ہے جس کی بابت نبیوں نے کلام کیا. مطلب یوحنا جب اس رسالے کو تحریر کرتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کے ڈیوائن اینگل، اس کے الہی پہلو کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، تاکہ جو بھی اس کو پڑھے وہ پھر اس ذات پہ غور کرے کہ جو کام یہ کیے یہ کسی نبی نے نہیں کیے، کوئی نبی کر نہیں سکتا. یہ تو وہ کام ہے جو ذات الہی کرتی ہے، خدا کے علاوہ یہ کام اور کوئی کر نہیں سکتا. اور پھر اس انجیل کے اندر اس نے جناب مسیح کے دعوے بھی قلم بند کیے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے دعوے تھے کہ ہی از گاڈ، وہ خدا ہے. آپ کھولیے یوحنا 8 باب، یوحنا 10 باب، پھر یوحنا کی پہلا باب جس کے اندر خود یوحنا یہ لکھ رہا ہے اور کلام مجسم ہوا. وہاں پر کلام کے لیے جو یوحنا نے لفظ تحریر کیا لیگوس، لیگوس کوئی ڈیوائن ورڈ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس دور میں یونانی فلاسفر اس لفظ کا پہلے بھی اپنی بکس کے اندر، اپنی کتابوں میں لیگوس لفظ استعمال کرتے رہے ہیں. یونانیوں کا ماننا یہ تھا کہ کل کائنات کو سنبھالنے والا کوئی تو ہے جو دکھتا نہیں لیکن وہ ہے. ہم جب آسمان پر نگاہ کرتے ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور تمام آسمانی مخلوقات یہ فضا میں لٹکے ہیں لیکن اپنا وجود نہیں چھوڑتے. کوئی نہ کوئی ایک اندیکھی گوند ہے فضا کے اندر، خلا کے اندر، اور اس گوند نے سورج، چاند اور ستاروں کو آپس میں باندھ رکھا ہے. کوئی بھی سیارہ، کوئی بھی ستارہ اپنا وجود نہیں چھوڑتا. یہ اندیکھی طاقت، یہ اندیکھی قوت جسے گوند کہتے ہیں، انہوں نے اس اندیکھی گوند کو، اس ٹرانسپیرنٹ گم کو لیگوس کا نام دیا. یوحنا نے بھی پھر اس رسالے کو تحریر کیا اور یوحنا کہتا ہے وہ اندیکھی قوت جو تمہیں نظر نہیں آتی، ارے میں بتاتا ہوں وہ کون ہے. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا. یہ لیگوس کوئی اور نہیں، ارے اس کا نام یسوع ہے اور وہی لیگوس، وہی کلام مجسم ہوا، ہمارے ساتھ رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ باپ کے اکلوتے کا جلال. ہاللیلویا. ارے دنیا جس سے غافل ہے، دنیا جاننے سے قاصر ہے، لوگ جس کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں، لوگ جس کی بابت کے آسرائیاں کرتے ہیں، وہ ذات کون ہے؟ زمانہ جس سے انجان ہے. لو تمہارے اوپر یہ بھید کھل گیا، وہ کلام مجسم ہوا ہے. He is a word of God. یوحنا جب ان باتوں کو تحریر کرتا اس کا فوکس تھا، اس کی انجیل کا تھیم ہے. یہ تھیم سی سنمدہ کوشش ہے یوحنا کی کہ پڑھنے والے جو غیر مسیحی تھے، یونانی تھے، یہودی تھے، ان کے ہاتھوں میں جب یہ رسالہ جائے وہ جان جائے کہ خدا مجسم ہوا ہے. He is God. ارے وہ خدا کی ذات ہے. میں جب ان آیات کو پڑھتا ہوں، 6 باب 66ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک 3 باتیں ہیں، 3 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ سروس، دوسرا پوائنٹ سرمن، تیسرا پوائنٹ سیٹن، شیطان. ہم ان 3 نقطوں کو اپنے سامنے رکھیں گے. خداوند یسوع مسیح نے 5000 سے بھی زیادہ بڑی بھیڑ کو کھانا کھلا دیا، سیر ہو گئے. یہ واقعہ باقی انجیل میں بھی ہے. یہاں سے اس واقعے کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا لیں. لوگ نے روٹی چھوٹی کھا دی، سیر ہو گئے نے، باربیکیو پکا سی، نال تازے تلاڑے کلچے بھی سن، سواد آ گیا، رج گئے نے، روٹی لب گئی ہے، کار پکانا نہیں پائے گا ہن جا کے. They are very happy.
ہوں لوگوں نے گلا کرنی شروع کر دیا. آپ پڑھیے سارے چیپٹر کو. لوگ کہتے آ بندہ صحیح جے, یہ روٹیاں بھی کھوانا, یہ شفاواں بھی دینا. لوگوں نے کہا ہم اس کو پکڑ کے بادشاہ بنایا. پتہ کیوں بادشاہ بنا دے سب؟ انہوں نے لگتا سی یہ حکومت دے وچ نہ کوئی بیماریاں, میڈیکل دا مسئلے بھی حل تے فائنینشل مسئلے بھی حل, فری انشورنس مسئلہ ہی کوئی نہیں, طبیباں دے خرچے بھی ختم, روٹی ٹکر دا سیاپا بھی ختم. وی ول بی ہیپی. اس کے اقتدار میں قوم, ریاست, سب کے سب خوشحال رہیں گے. آؤ اس کو پکڑے اور بادشاہ بنا لیں. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے یسوع نوں انہاں دے ارادیاں دا پتہ لگ گیا. خدا یسوع مسیح نے اس بھیڑ کو رخصت کیا, خود وہ دعا کے لیے چلا گیا. لیکن لوکی بڑے پکے سن پئی جی, او پھر مگر اگلے دن پھر سروس واسطے پہنچ گئے. یہ سروس کیسی ہے؟ لک ایٹ دا چرچ. خداوند کا کلام بتاتا ہے کفرنہوم کے اندر جیسس چرچ میں ہے, وہی بھیڑ پھر آ گئی. یسوع نے صاف صاف ان کے دل کی باتیں ان کے منہ پہ کہہ دی. تم میرے لیے نہیں آتے, تمہارے دل کے ارادے اور ہیں. اگر آج گرجا نک و نک پیک ہے, اگر آج سروس بڑی زبردست نظر آ رہی ہے, you are not for me, تم میرے لیے نہیں ہو. تمہوں دے دلاں میں کلچے کھچ کے لے آندے نے. ارے آپ کو تو وہ بار بھی کیوں اٹریکٹ کر رہا ہے. ارے تم نشان دیکھنے کے لیے آتے ہو, معجزات دیکھنے کے لیے آتے ہو. اس کا مطلب یہ بھیڑ اور یہ سروس انٹرٹینمنٹ کی بھوکی تھی. ارے یہ پبلک انٹرٹینمنٹ چاہتی تھی. آ کے پھر کہنے نے ہمیں نشان دکھا. یسوع کہہ رہے نو سائن. ارے تمہیں نشان کی نہیں, تمہیں ایمان کی ضرورت ہے. ایمان چاہیے تمہارے اندر. تم میرے لیے نہیں آئے, تمہارے آنے کا مقصد اور ہے. یہ مفاد پرستی ہے, اپنے فائدے کے لیے. چونکہ معجزات چاہیے اپنی ذات کے لیے, اپنے کام کے لیے, اپنی ضرورتوں کے لیے سارے آتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے واضح صاف الفاظ میں کوئی تمثیل نہیں پیش کی تھی, صاف لفظوں میں بیان کر دیا. ارے تم میرے لیے نہیں, تم میری ذات سے متاثر نہیں. تمہیں تو یہ نشان متاثر کرتے ہیں, یہ معجزات متاثر کرتے ہیں, اور آج بھی یہ متاثر کرتے ہیں لوگوں کو. شفایا کروسٹ رکھ دو, ہال دے گراؤنڈ نکو نک پیک ہو جان گیا. لوگ امپریس ہو جاتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں. تسی تعلیمی سیمینار رکھو, ادھا ہال بھی نہیں جو پڑھتا. آپ شفایا کروسٹ رکھ دو, لوگ کی بساں کرا کے پہنچ جان گے. لوگ نشان چاہتے ہیں. یہ ٹک ٹاک پیپل ہے, فٹافٹ T20 دور چل رہا, فوری رزلٹ چاہیے. جہاں پر جس گرجے میں فوری رزلٹ ہو, گھنٹے جماعت سے ہوتے ہون, پتہ لگے ہلچل ہوئی ہے, پتہ لگا لنگڑے نے سنڈے نے, وہاں پہ مجمع لگ جاتے ہیں, بھیڑ آ جاتی ہے. بوئے دے باہر بھی کھلون دی تھا نہیں لگتی, کیونکہ لوگ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. انٹرٹینمنٹ چاہیے, سائنس چاہیے, نشانات چاہیے. یسوع مسیح نے واضح لفظوں میں کہہ دیا, ارے تم اپنے مفاد کے لیے آتے ہو, تم اپنے مقصد کے لیے آتے ہو. ویزے چاہیے, انکریمنٹ چاہیے, بونس چاہیے. امریکہ جا رہا ہے, کینیڈا جا رہا ہے, لک دکھ ہے, ٹٹ پیڑ ہے, دعا کیجئے. ذاتی مفاد ہے. ارے خداوند دیتا ہے, وہ بخش دیتا ہے, وہ ذات ہے دینے والی, اس کی فطرت ہے. جو اس کے در پہ آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا. لیکن کتنے ایسے ہیں جو لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا آپ دینے کے لیے آتے ہیں. ارے وہ بھیڑ میں آج بھی نگاہ کرتا ہے, مجمع پڑھا پہ ہے, اور سب کے سب مفاد پرستوں کا مجمع ہے. یہ سب کے سب انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں. سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے.
پلے وہ کشتیاں دے کرایہ خرچ کے پہنچ گئے ہیں مگر انہاں بس دا ویٹ بھی نہیں کیتا. یہ مفاد پرستی ہے. And Jesus said no. ارے تم میں سے کتنے ہیں جو میرے لیے آئے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے اس سرمن کے اندر اوپن سرمن کیا. This is the straight talk. یہ سیدھا کلام تھا, یہ واضح کلام تھا, یہ سنجیدہ باتیں تھیں جن پہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت تھی. میرا آج آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اتنی دوروں سہار چرچ آیا, میرا آنے پرپس کیا ہے؟ What is the purpose? میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کون سی چیز ہے اس گرجے کی جو مجھے متاثر کر کے کھینچ کے لا رہی ہے؟ What is my purpose? آج خداوند یسوع مسیح جب بات کرتا ہے وہ ہم سب سے کلام کرتا ہے. یہ سوال صرف میرے لیے نہیں, اس پوری حاضر جماعت کے لیے ہے, یا وہ تمام جانے جو آن لائن سنتی ہیں. What is my purpose? خداوند کی حضوری میں آنے کا, وقت گزارنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ لوگ جو گھر سے ارادہ کر کے آئے, آج کوئی پریئر ریکویسٹ نہیں. خداوند آج مجھے اپنی ذات کے لیے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. ہاں آج میں اپنا آپ لے کے آتا ہوں. تو بتا تجھے مجھ سے کیا چاہیے؟ تجھے مجھ سے کیا چاہیے؟ آج میں اپنے لیے نہیں, آج میں تیرے لیے آیا ہوں. You are a blessed people. ارے تم مبارک لوگ ہو جو اس طرح کے ارادے اور اس طرح کے منصوبوں کا قصد کر کے اپنے گھروں سے نکلتے ہو. تم برکت پاؤ گے. آسمان کھول دیتا ہے, راستوں اور دروازوں کو بحال کر دیتا ہے. ہاللیلویا. آئیے خداوند کے لیے زور. پہلی بات سروس, دوسری بات سرمن. یہ سرمن بڑا عجیب تھا. لکھا ہوا ہے شاگرد چھٹ کے ٹر گئے. خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے, میرا لہو فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. یہودیاں نے سنیا ہاں اوہ توبہ توبہ توبہ, موسیٰ نے کہہ گیا سی گوشت جس میں خون ہو وہ کھانا نہیں. ایک بائی کی گلا کرتا پھرتا ہے, میرا گوشت کھاؤ میرا خون پیو. نہ کبھی توبہ توبہ توبہ, یہ تو کفر ہے. اور لکھا سارے الٹے پیر پھر گئے. نہیں نہیں نہیں, یہ کلام ناگوار. لکھا ہے یہ کلام ناگوار ہے. This is the tough sermon. یہ وہ چرچ تھا, یہ وہ کلیسیا کو میٹھا میٹھا کلام چاہیے. سویٹ سرمن, اچھی اچھی باتیں, ترقی کی باتیں, خوشحالی کی باتیں. کلام ایسا ہو کہ لگے کہ یس اور میری یہ ترقیاں ہوں گیا. یہ میٹھا میٹھا کلام, اچھی باتیں, برکتوں کی, نعمتوں کی باتیں. یہ کلیسیا کو وہ والا سرمن چاہیے تھا. جدن یسوع نے تھوڑا یا سیریس سرمن کیتا, تھوڑی سی سنجیدہ باتیں کرنی شروع کر دی, انہوں نے پیرا تھوڑا زمین نکل گئی. کیونکہ ان باتوں کو جذب کرنا مشکل تھا. جسمانی آدمی روحانی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایکسپلین کیتا بات چوں. میں نے جو باتیں تم سے کہی یہ روح ہے اور زندگی بھی ہے. یہ روحانی طور پر کہیں جو میرا بدن کھائے اور جو میرا لہو پیے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو مسیح یسوع کو اپنے اندر لے لے, جو روٹی کھانے دے پانی پیندے, وہ چیز آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو مجھے اپنے وجود کا حصہ بنا لے, اس کے اندر وہ نہیں بلکہ میں ہوں, میں اس میں نظر آؤں. یہ روحانی باتیں ہیں جو روحانی طور پر سمجھی جا سکتی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے وضاحت کی یہ روح ہے اور یہ زندگی ہے. لوگوں نے کہا توبہ توبہ توبہ. ارے یہ کلام ناگوار کلام ہے, سرمن برداشت نہیں ہے. This is the tough sermon. یہ باتیں برداشت سے باہر ہیں, یہ کلام برداشت سے باہر ہے. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ پرابلم یہ تھا کلام کو پڑھنے والے, کلام کی سمجھ رکھنے والے تھوڑے تھے.
زیادہ تر بھیڑ ان لوگوں کی تھی جڑے صرف سن دے تے سن کے آمین کر دے سن. And that is the problem. اور آج بھی پاک کلام کو پڑھنے والے تھوڑے ہیں. معجزات چاہیے, نشانات چاہیے, but no Bible study. ارے کتنے ہیں جتنوں کی آج یہ دعائیں ہیں, خداوند میں روحانی طور پر تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی پرسنل پریئرز ایسی ہیں, خداوند میں تیرے کلام کی گہرائیوں کو سمجھنا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتی ہوں. یہ آٹے چلون بڑا بچے اینے کو لپڑ گئے جن کی یہ پریئرز ہیں, جن کی یہ درخواستیں ہیں, جو کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہوں, کلام کی عمیق باتوں کی گہری سمجھ رکھتے ہوں. ارے یہ کلام ہے خداوند کا کلام, یہ پاک ہے, یہ سچا ہے, یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں, اس کی چگالی چاہیے. بتھیرے دعوے دار مل جائیں گے جنہوں نے دعویٰ ہے میں نے 4 دفعہ بائبل پڑھ لی, میں نے 6 دفعہ بائبل ختم کر لی, تو کردار نہ بدلیا, اس کا مطلب آپ نے صرف ریڈنگ کی ہے, سٹڈی نہیں کی. ارے وہ جو واقعی کلام پڑھتے ہیں کردار بدل جاتے ہیں, عادتیں بدل جاتی ہیں, روشیں بدل جاتی ہیں. ایسے دعوے جھوٹے اور کھوکھلے ہوتے ہیں. اس کی چگالی چاہیے, اچھی طرح چگالی, تاکہ جب یہ آپ کے اندر اترے یہ آپ کی ذات, آپ کے وجود کا حصہ بن جائے. ایک ایک حوالہ رگاں دے وچ خون بن کے دوڑے. اتنی چگالی, اتنی ایکسرسائز چاہیے. ارے آج میرا لیول کیا ہے, کتنی بائبل سٹڈی, میں کتنی کمنٹریز دیکھتا ہوں, میں کتنا لفظوں پہ غور کرتا ہوں, میرا اسپرچول لیول کیا ہے. پاک کلام کا مطالعہ کرنے والے آج بتھیرے لوگ کم تعداد میں ملیں گے, زیادہ تعداد آپ کو کلیسیوں میں, منسٹریز میں ان لوگوں کی ملے گی جو نشان چاہتے ہیں, جو انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں. What is my level? ارے میرا لیول کیا ہے, سن لیجئے اور اچھی طرح آج اس بات کو سمجھ لیجئے. ارے یہ خدا کا کلام ہے, یہ سچا ہے, یہ نور ہے. ارے وہ جن کا کردار کڑواہٹ سے بھرا ہے ان کے لیے یہ شہد سے میٹھا ہے. ارے وہ جن کے قدم گمراہ ہو چکے ان کے لیے یہ راہ کی روشنی اور چراغ ہے. ارے وہ جن کے دل چٹان کی مانند سخت ان کے لیے یہ کلام ہتھوڑا ہے دشمن کی تاثیروں کے لیے. ارے یہ کلام بھسم کرنے والی آگ ہے. ارے یہ وہ دھاری تلوار ہے جو بند بند گودے گودے کو چیر کر گزر جاتی ہے. ہاللیلویا. ارے وہ جس کا وجود گناہ میں لت پت ہے ان کے لیے یہ کلام بہتا دریا ہے جو دھوتا پاک اور صاف کر دیتا ہے. آئیے اس کلام کے لیے زوردار تالیاں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے لیے یہ کلام کیا ہے. ارے اگر میں روحانی تاریکیوں کا شکار ہوں, لے یہ تیرے لیے چراغ ہے, یہ تیرے لیے روشنی ہے, یہ تیرے قدموں کو راہ حق کی طرف مائل کرے گی. What is my sermon? میرے لیے یہ پیغام کیسا ہے. What is my level? میرا لیول کیا ہے. کتنی بائبل سٹڈی, کتنا غور و فکر. جڑے نہیں پڑھ سکتے انہوں واسطے آسانی جی اج کل, انہوں کا بہانا بھی نہیں چل سکتا کہ سانو پڑھنا نہیں آتا. ارے آج کل ایپس آ گئے ہیں آڈیو بائبل کے, جی کنا نو ٹھوٹیاں لا کے گانے سنی دے وہ بھی سنیا جا سکتا ہے. آپشنز ہیں, ارادہ کیجئے, سب کچھ اویلیبل ہے. جے نہیں تو آج اس بات کا قصد کر لیجئے, ہر روز جے چیپٹر پڑھنا ہوگا 2 آیتیں پڑھ لو, سن لو. جے پڑھے نہیں جاندہ تو کڑی مڑی سنو جب تک یاد نہیں ہو جاتا. ارے جب تک یہ باتیں اندر اتر نہیں جاتی, جب تک یہ تیرے وجود کا حصہ نہ بن جائے تو
توڑتے پھرتے آندے جاندے انہی حوالوں کو دہراتا جا. ارے تو روحانیت کے درجے طے کرتا جائے گا, تو اپنے خداوند میں پیوستہ ہوتا جائے گا. ہاللیلویا. یہ موت سے اچھے ہیں لیکن یہ موت سے قائم نہ رہیں گے. نبوتیں اچھی ہیں لیکن ایک دن یہ نبوتیں تمام ہو جائیں گی. زبانیں اچھی ہیں مگر یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جائیں گی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ارے ہاں, جب تو اکیلا تنہائی میں ہوگا یا کوئی ہسپتال کی رپورٹ تجھے پریشان کرے گی, تو یہی خداوند کا کلام تیری جان کو تسلی بخشے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند کا کلام فرماتا ہے گھاس سوکھ جاتی ہے, پھول کملاتا ہے, لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہتا ہے. ارے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا, کبھی نہ مٹنے والا کلام ہے. دنیا کے مذاہب, ان کے عقیدے, ان کی تحریر کی گئی کتابیں, ارے ان کی کتابیں نہیں ملتی, وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے. زمانے بدل گئے, صدیاں گزر گئی, لیکن خداوند کا کلام آج بھی قائم ہے اور یہ لوگوں کی زندگیوں کو قائم کرتا چلا جا رہا ہے. یہ قدرت ہے خداوند کے کلام کی. پہلی گل, وہ بولو میرا نہ زور لگ گیا تو بولو, میرے اتنے پٹاخے نکل گئے تو بولو. پہلی بات سروس, دوسری بات سرمن, تیسری اور آخری بات سیٹل. ان آیت پر غور کیجئے. تم میں ایک شیطان ہے. پہلے یسو نے کیا لوگ کی جان دے سن. اچھا تو صرف تابعی غور کیتا جڑے یسو نو چھڈ کے گئے نا, یسو ایک دم مگر بھی نہیں گیا. ارے یسو تو وہ ہے جو کھوئے ہوں کے پیچھے جاتا ہے, کوئی ایک بھی ہو اس کو واپس لے کے آتا ہے, لیکن یسوع ان کے پیچھے جاتا ہے جو کھوئے ہوئے ہیں. یہ ارادتاً جان رہے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ کر کے جان رہے نہیں بندہ صحیح نہیں جی. ایسوں کے پیچھے یسوع نہیں جاتا. جانا جاؤ. آسمان کی بادشاہی کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, بیٹا یہ کام اکیلا بھی کر سکتا ہے. وہ گئے نے, یسوع مگر نہیں گیا. پھر یسوع نے 12 کو پوچھا, بھائی تو کیا ارادہ ہے, تم بھی جانا چاہتے ہو؟ اچھا پترس نے کیا ہے, خداوند ہم تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں, تو خداوند ہے. مطلب پترس نے اپنے جواب سے 2 باتیں ظاہر کی. پہلی بات اس نے یہ ظاہر کر دی, تو خدا کا بیٹا, ہمیں پتہ ہے. ہم دوسری بات کہنا, ہمیں یہ بھی پتہ کہ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں. اچھا حیرت کی بات پتہ کیا, یسوع نے اپریشیٹ نہیں کیتا پترس کو. یہ وہی پترس تھا جس نے 32 باب کے اندر یسوع کو کہا تو خدا کا قدوس ہے, تو خدا کا بیٹا ہے. یسوع نے کہا ویری گڈ پیٹر, یہ باتیں تجھ پہ خون اور گوشت نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے ظاہر کی. خداوند یسوع مسیح نے اپریشیٹ کیا پیٹر کو. ایتھے جو پیٹر کہہ رہے ہیں, یہاں پہ یسوع نے اپریشیٹ نہیں کیا, بلکہ یسوع نے اگلی گل کی تھی. پترس کہہ رہا کہ ہم جانتے ہیں زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں, تو خدا کا قدوس ہے. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کیا میں نے تمہیں اپنے پاس نہیں بلایا. مطلب خداوند یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں تسی میرے کول آئے ہو, یہ تہاڈی ایبلٹی نہیں, تسی اس لیے میرے کو آئے ہو کہ تسی مینوں نہیں چنیا, پہلے میں تمہیں چنیا ہے. میں نے تمہیں چنا ہے اس لیے تم آج یہاں پر کھڑے ہو. دس از ناٹ بیکاز آف یو, یہ میری وجہ سے ہے. آج اگر میں اور آپ اردو سہار چرچ کا حصہ ہیں تو ایندہ مطلب اے نہیں کہ تسی بڑی کوششاں کر کے گرجا لب کے پہنچے ہو. اس کا مطلب یہ کہ آسمانی باپ نے آپ کے لیے وقت اور جگہ مقرر کر رکھی تھی. آپ نہیں آئے, وہ آپ کو لے کے آیا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے ہر ایک جان کی توبہ تک نوبت پہنچے. ہاللیلویا. آئیے خداوند کے لیے زوردار اگلی بات 17ویں آیت میں لکھی ہوئی ہے, تم میں ایک شیطان ہے. اچھا ایک دوسرے لوگ نہیں اڑتے, یہ یسوع کی گل کرتی. اگلی آیات میں 71 آیت کے اندر یوحنا نے یہ بعد میں بات لکھی. جب خداوند یسوع مسیح آسمان پہ چلے گئے, یوحنا افسس میں چلا گیا اور وہاں جا کے جب وہ انجیل لکھ رہا ہے
तब यूहन्ना को पता चला जी गल की सी ना, ये यहूदा इस्करियोती के बारे में की थी। लेकिन ऑन द स्पॉट जब यीशु ये बात कर रहा है कि तुम में एक शैतान है, उदों इन्होंने किसी ने नहीं पता कि यीशु की गल करन दिया तो किहदे वास्ते गल करन दिया। लेकिन हैरानगी की बात यह है, इनमें कैसे एक शैतान हो सकता है। मैं यीशु से ये पूछना चाह रहा था, ये शागिर्द हैं मत्ती, मरकस, लूका, इन तीनों अनाजील का मुतालिया कर ले। ये वो शागिर्द है जिनका इंतखाब यीशु ने खुद किया, एक भी बारों किसी तरह रेफरेंस नहीं सी आया। यीशु पूरी रात दुआ में ठहरा और उसके बाद खुदावंद ने इन शागिर्दों का इंतखाब किया था। खुद ही इंतखाब करने के बाद अब खुद ही खुदावंद यीशु मसीह ये भी जाहिर कर रहे हैं तुम में एक शैतान है। तो अगर इनमें शैतान है तो आपने शैतान का इंतखाब क्यों किया? Why did you choose devil? जब आपको पता है कि इनमें एक शैतान है तो आपने इस शैतान का इंतखाब क्यों किया? मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं जब इस पे गौर कर रहा था, मैं खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल कर रहा था, Why did you pick? शैतान का इंतखाब क्यों किया गया? ये आप ही के चुने हुए हैं, आप ही ने इनका इंतखाब किया। लेकिन यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह अब जाहिर कर रहे हैं कि तुम में एक शैतान है। मैं सोच रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे हैं? पहली बात, शैतान हमेशा बदमाशों की टोलियों का हिस्सा नहीं होता, वो रूहानी लोगों की टोलियों में भी होता है। ये 12 शागिर्द सन, इनमें शैतान भी है। शैतान जरा सिर्फ बाहर ही काम नहीं करता और रूहानी लोगों च भी काम कर जा, जो दुआ कर रहे हैं, रोजे रखने वाले, गीत गाने वाले, कलाम पढ़ने वाले, कलाम सुन, वो भी इंसान है, कमज़ोर पढ़ते हैं, शैतान अपना काम कर जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बताना चाह रहे हैं कि शैतान सिर्फ बाहरी नहीं, शैतान जो है होली सर्कल में भी काम कर जाता है, वो रूहानी लोगों में भी अपना वजूद जाहिर कर जाता है, कितना कितने वो काम वो खा जाता है। दूसरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे अनॉइंटेड थे। खुदावंद का कलाम बताता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इनका इंतखाब किया, इनका चुनाव किया, इनको चुनने के बाद खुदावंद ने इख्तियार बख्शा। इख्तियार क्या था? सांपों बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की कुव्वत पर गालिब आओ। अब खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम में एक शैतान है। इख्तियार पहले दे दिया, लेकिन अब इनके ऊपर जाहिर कर रहे हैं कि तुम में एक शैतान है। इसका मतलब ये कि इनके पास दुश्मन को कुचलने का इख्तियार था, लेकिन ये हमेशा दूसरों की जिंदगी में दुश्मन को झड़कते रहे हैं। अनॉइंटिंग का मतलब, ब्लेसिंग का मतलब, इख्तियार का मतलब ये कि सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि अपनी ज़ात को भी परखा जाए। मेरे अंदर, मेरी ज़िंदगी के कौन कौन से पहलू में मुझे शैतान इस्तेमाल करता है, उन पहलुओं को भी झिड़का जाए, उस ब्लेसिंग से, उस इख्तियार से, उस अनॉइंटिंग से जो खुदावंद ने आपको दूसरों पर इस्तेमाल करने के लिए दिया, उसका इस्तेमाल अपनी ज़ात पर भी कीजिए। क्योंकि शैतान सिर्फ दूसरों की जिंदगी में काम नहीं करता, दुआ करने वाले की जिंदगी में भी काम कर जाता है, कलाम पढ़ने और पढ़ के सुनाने वाले की जिंदगी में भी काम कर जाता है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, यू आर अनॉइंटेड, यू आर ब्लेस्ड। अरे तुम चुने हुए हो, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दूसरों की बदलुओं को झिड़का जाए, दूसरों की कमजोरियों को झिड़का जाए, अपनी जात को परखा जाए और देखा जाए कि मेरे अंदर कहाँ शैतान काम करता है, मुझे कहाँ शैतान इस्तेमाल कर जाता है। इससे पहले कि मैं दूसरों के लिए हाथ बढ़ाऊं, पहले मैं अपनी तरफ अपना हाथ बढ़ाऊं और अपने ऊपर खुदावंद की अनॉइंटिंग को मांगूं और अपने रवैयों पर, अपनी बातों पर, अपने खिलाफ पर, अपने कामों पर खुदावंद का मसा मांगूं, ताकि इब्लीस मेरी कमजोरी का फायदा उठा के कहीं मुझे गुमराह ना कर जाए। आज मैंने बथेरे खुदावंद के खादम देखे हैं, दे आर वेरी गुड, अरे वो पुलपट पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो शायद घर पे अच्छे नहीं हैं। दुआवां जोरों जोर ते गल गल ते गुस्सा भी नाखते। इसका मतलब ये कि शैतान भी वहां जिंदगियों में काम कर जाता है। मैं गौर कर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम में एक शैतान है। खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या बताना चाह रहे हैं? और गौर करो, शैतान यहूदा इस्करियोती में आया, लेकिन यहाँ इस आयत पर गौर कीजिए, यहाँ पे लिखा है क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना। ये पास्ट टेंस है,
لیکن تم میں ایک شیطان ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہے. اور شیطان سمایا کس میں؟ یہودا اسکریوتی میں. ہم جب ان دونوں آیتوں پہ غور کرتے ہیں، آیت کا پہلا حصہ پاسٹ ٹینس میں جب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کیا میں نے تمہیں نہیں چنا، آیت کا اگلا حصہ بولتا ہے لیکن تم میں ایک شیطان ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب یہودا اسکریوتی کا انتخاب کیا گیا تھا تب شیطان نہیں تھا، لیکن بعد میں کہیں اس کے اندر شیطان سما گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان یہودا اسکریوتی میں کیوں سمایا اور کسی میں کیوں نہیں سمایا؟ شیطان کی ایک بڑی پالیسی ہے، شیطان انہی کو استعمال کرتا ہے جو اتھارٹی فگر کے قریب ترین ہوں. شیطان یہودا اسکریوتی میں سما گیا کیونکہ یوحنا کے علاوہ یہودا اسکریوتی بھی یسوع کے نزدیک تھا. اور خدا ان کا کلام بتاتا ہے کہ شیطان یہودا اسکریوتی میں سما گیا. آج بھی ابلیس ایسے ہی کام کرتا. وہ لوگ جو آپ کے نام سے، آپ کی ذات سے واقف نہیں، شیطان کبھی ان کو آپ کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. ہمیشہ شیطان انہی لوگوں میں سے کام کر جاتا جو آپ کے سرکل میں ہوتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے نزدیک ترین ہیں، آپ کو جانتے ہیں، آپ کے رویوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے کاموں سے، ان میں سے ہو کے شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. شیطان کی پالیسی ہے یہ کہ وہ ہمیشہ نزدیک ترین شخص کو پکڑتا اور اس کو استعمال کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہمارے اوپر یہ بات ریویل کر رہے ہیں. شیطان جب کام کرتا ہے کسی ان نون پرسن میں سے نہیں، نون پرسن میں سے جسے آپ جانتے ہو اس میں سے ہو کے اپنا کام کر جاتا ہے. بی الرٹ اینڈ بی کیئرفل. لیکن میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیوں آپ نے شیطان کو انتخاب کیا اگر آپ جانتے ہو کہ ان میں سے ایک شیطان ہے. یہ روحانی محفل تھی، روحانی لوگ تھے، لیکن بیچ میں یہاں پر شیطان بھی کام کر رہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں سے میرے اوپر ایک بات ریویل کی. یہ خداوند کے لوگ تھے جو روحانی جنگ میں رہتے تھے، اور جنگیں کبھی بھی دشمن کو باندھ کے نہیں لڑی جاتی بلکہ دشمن کو کھلا چھوڑ کے لڑی جاتی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں میں شیطان کو کھلا چھوڑا کیونکہ جنگیں ہوتی ہی آمنے سامنے کی ہیں، جنگ برابری پہ ہوتی ہے. یہاں پہ شیطان بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے، خداوند کے سپاہی اس کے لوگ بھی کھلے چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ نا انصافی کا خدا نہیں ہے، وہ انصاف کرتا ہے. اس کی سزا بھی انصاف سے ہے، اس کی جنگ، اس کی لڑائی بھی انصاف سے ہے. یہاں اس نے دشمن کو کھلا چھوڑا اور ہمیں دلیری اور تقویت دے دی کہ دشمن بے شک تمہارے ارد گرد کیوں نہ چلتا پھرتا جنبش کرتا ہو لیکن وہ میرے کنٹرول میں ہے. کسی نے نہیں سی پتا، شیطان ویچے یسوع نو پتا سی، وہ سب سے چھپ گیا لیکن میرے آقا میرے یسوع سے نہ چھپ سکا. اس نے ظاہر کر دیا کہ شیطان بھی اندر کام کر رہا ہے. وہ دنیا سے چھپ سکتا ہے لیکن خداوند کے لوگوں سے نہیں چھپ سکتا. میں جب ان باتوں کو پڑھ رہا تھا میں کہہ رہا تھا خداوند واقعی تیرا کلام سچا ہے. جب زبور 23 پڑھتے ہیں وہ زبور بڑی دل کو تسلی دیتا ہے. وہاں پہ ایک آیت بڑی جو مجھے مضبوط کرتی، وہ یہ کہتی ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. وہ دسترخوان جب بچھاتا ہے دشمن کو چھپا کے نہیں، اس کو سامنے لا کے بچھاتا ہے. یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، جو کچھ کر سکنا تھا کر کے وقا. ہاللیلویا. آئیے خدا ان کے لیے زوردار تالیاں. آئیے اب سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، خدا ان کی شکر گزاری کریں، خدا ان کے نام کو مبارک کہیں. او ہاللیلویا جیسس، او پریز ہاللیلویا جیسس.